یہی پیغام ہے شمیم کا. آپ اس شخص کے درد کو سمجھیں. میں مصرع پڑھتا ہوں کہ ہم کبھی بریلوی میں الجھے، ہم کبھی وہابی میں الجھے. یہ جو میری عمر کے نوجوان ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. ہمارے بڑوں نے کیا غلطیاں کری، ہمارے بزرگوں نے کیا غلطیاں کری، چھوڑ دیجئے اسے. اور آج قسم کھائیے جو بھی میرے ہم عمر نوجوان ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ کسی بھی شہر میں مسلک کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی. یہ انشاءاللہ آپ کو قسم کھانی ہے، یہ آپ کو عہد کرنا ہے. بڑوں نے کیا کیا اسے بھول جائیے. میں مصرع پڑھتا ہوں کہ ہم کبھی بریلوی میں الجھے، ہم کبھی وہابی میں الجھے. ہم نے ایک نبی کی امت تھے، یہ کیسی خرابی میں الجھے. ہم نے ایک نبی کی امت تھے، یہ کیسی خرابی میں الجھے. 24 نمبر 26 نمبر کے جھگڑوں کو گھر پر رکھیے. 24 نمبر 26 نمبر کے جھگڑوں کو گھر پر رکھیے. ایمان کی جو دستار ہے یہ اس کو اپنے سر پر رکھیے. ایمان کی جو دستار ہے یہ اس کو اپنے سر پر رکھیے. غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے. غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے. ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے اللہ یہ کیسی عبادت ہے. ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے اللہ یہ کیسی عبادت ہے. اور شیوپور والوں کہ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے. مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے. گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے. مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے. گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے. ان کو تو ہمارے مٹنے کی. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس دیش کا ایک بہت ہی کمیونل لیڈر سبرمنیم سوامی آن دا ریکارڈ انٹرویو میں کہتا ہے کہ ہندوستان پہ حکومت کرنے کی صرف ایک بڑی پیاری سی چیز ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں شیعہ سنی میں لڑاؤ، مسلمانوں کو دیوبندی وہابی اور بریلوی میں لڑاؤ اور جتنے دن تک چاہو حکومت کرو. آن دا ریکارڈ کہا ہے کسی نے. لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلتی کہ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے. گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے. ان کو تو ہمارے مٹنے کی داد چاہتا ہوں اس مصرے کی. ان کو تو ہمارے مٹنے کی اسکیم سے مطلب ہوتا ہے. ہم لوگوں کے قاتل کو کیول میم سے مطلب ہوتا ہے. بس میم سے مطلب ہوتا ہے. بس میم سے مطلب ہوتا ہے. ایک بند پڑھتا ہوں صاحب. ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے اور ہندوستان کی خوبصورت جو محبت بھرا سماج ہے اس کے تانے بانے کو بننے کے لیے توڑنے کے لیے کبھی گھر واپسی کبھی لب جہاد. اور مزیدار بات بتاؤں صاحب یہ جو لب جہاد کا نعرہ دینے والے لوگ ہیں نا ان کی سگی بیٹیوں نے سگے مسلمانوں سے شادیاں کری ہیں. اشتہار اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ صرف ہم کو آپ کو توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک صاحب ہے جن کا نام ہے سبرمنیم سوامی. ابھی تازہ بیان آیا تھا شمیم بھائی اس آدمی کا بےہودگی بھری بات اس شخص نے کہی کہ مسجد کوئی خدا کا گھر تھوڑے ہی ہے جب چاہو اسے توڑ دو. میں نے اس دن سے نیا ان کا نام کرنا سنسکار کیا. وہ سب پہ مقدمہ کرتے رہتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ میری بات ان تک پہنچے اور وہ مجھ پر بھی مقدمہ کریں کیونکہ میں نے بہت جائز بات کہی ہے. جب سے اس شخص نے یہ بات کہی ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی تب سے میں اسے سبرمنیم سوامی نہیں بلکہ سور مریم سوامی کہتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نام بہت صحیح ہے اس شخص کا.
میں مصرے پڑھتا ہوں، ایسے تمام لوگوں کے نام میں مصرے کرتا ہوں جو ہندوستان کی خوبصورت قومی یکجہتی کو توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر گھر واپسی کا نعرہ دینا ہے تو میں نام گنا رہا ہوں، ہمت ہے تو ان کی گھر واپسی کرواؤ۔ پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، سوامی جی سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، ہوں وہ مختار نقوی یا ہوں شہنواز۔ اب سمجھ جائیے گا تو ساتھ دیجیے گا، ہوں وہ مختار نقوی یا ہوں شہنواز، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے۔ میرا تیور بول رہا ہے ان مصروں میں، میری خودداری بول رہی ہے ان مصروں میں، میرا ایمان بول رہا ہے ان مصروں میں، لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ شمیم بھائی نظام بدلا، حکومت بدلی تو مجھ سے کہا گیا کہ عمران صاحب لہجہ نرم کر لیجئے، اب اس طرح سے مت بولیے گا جیسے بولا کرتے تھے۔ تب میں نے بڑی ہمتوں سے آپ کی دعاؤں کے بھروسے یہ کہا تھا کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ میں مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، ہوں وہ مختار نقوی یا ہوں شہنواز، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے۔ اور حمزہ سننا یہ مصرے میرا تیور بول رہا ہے، اب تک جن جن لوگوں نے خاموشی اوڑھ رکھی ہے میں ان ہاتھوں کو بھی قسم دے رہا ہوں، پیچھے تک ایک ہاتھ اٹھے گا اگلے دو مصرے پہ، میں پڑھتا ہوں۔ پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے، کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، تالی والا مصرع اگلا آ رہا ہے، 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ایک بہت چھوٹے سے بہت معصوم سے شاعر کی زبان سے 800 سالوں کی تاریخ بول رہی ہے کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہیں، ہم مسلمان 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 ہیں۔ بہت شکریہ، بہت 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 شکریہ۔ کیا کروں، پھر سے پڑھ دوں؟ جی میں پھر سے پڑھ دے رہا ہوں کہ سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، ہوں وہ مختار نقوی یا ہوں شہنواز، پہلے ان کی تو
تو گھر واپسی کیجئے کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہیں ہم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت محبت ہے بہت شکریہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں بہت محبتیں بہت سارا کیا